کوئی بھی چیز کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز حائل ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، خوف کہ یار یہ کروں گا تو لوگ یہ کہیں گے، یہ کروں گا تو معاشرہ یہ کہے گا، یہ کروں گا تو گھر والے یہ کہیں گے. ہمیں فائنینشیل پریشر آ سکتا ہے، ہمیں مورل پریشر آ سکتا ہے. ایک آلریڈی ایک فیملی کی ایک سٹرکچر ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں ہے کہ بھی پڑھایا لکھایا تو اب آپ جاب کریں. اصل میں ہم سارے لوگ شہین ہیں لیکن ہم قبوں میں رہ رہے ہیں. جب آپ قبوں میں رہتے ہیں نا تو شہین کو بھی کچھ عرصہ فیل ہونے لگتا ہے یار میں قبہ ہی ہوں. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب ٹوٹ نہیں سکتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ فکر فہم سمجھ دے چکے ہوتے ہیں. اب ہمارا کام ہے اس کو توڑوانا. یار اگر فیصلہ لوں گا غلط ہو گیا، سارے کہیں گے دیکھا ہم کہتے تھے کیوں کیا. جو میں سفر کہتا ہوتا ہوں 3 چیزوں سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے بلیف سے ہوتا ہے، یقین سے. خوف توڑا، فیصلہ لیا، یقین پہ لیا نا. اب یقین تو بنا لیا ہے لیکن اب بندہ ساری عمر یقین پہ کھیلی جا رہا ہے. نہیں، یقین کے ساتھ دوسرا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل ہے، جدوجہد ہے. رشتہ داروں کا خوف، سوسائٹی کا خوف، ڈگری کا میں خوف. بتاؤں گا ٹوٹتا کیسے ہے. بڑا آسان ہے، میں نے کیسے توڑا تھا. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں کامرس والا. میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ روپے چھوڑو اور ڈالرز کماؤ. پاکستان میں رہو، پوری دنیا میں بزنسز کرو، پوری دنیا میں اپنے کلائنٹس ڈھونڈو، اپنی پروڈکٹس سیل کرو، اپنی سروسز سیل کرو. تو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ تو صرف ایک نعرہ ہے، پاکستان میں ایسا پاسبل نہیں ہے، ہمیں گورنمنٹ کام کرنے نہیں دیتی، ہمیں یہاں پر انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے، یہاں پر ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اویلیبل نہیں ہے، یا پھر یہاں پر اچھا ہیومن ریسورس اویلیبل نہیں ہے. نکموں کے ہیں یہ دلکش ترانے نا، جنہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں، تو یہ ان کے دلکش ترانے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو تاریخ رقم کرتے ہیں، بلکہ ایک نیا جہان آباد کرتے ہیں، جن کو آپ دیکھتے ہو تو ان کے اندر آپ کو اقبال کا شاہین نظر آتا ہے، جن کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں نا، میری خاک کو جگنو بنا کر اڑا. کہ اگر وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے کیے ہوئے کام جو ہیں انہیں زندہ رکھتے ہیں، اور آنے والی دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرتے جاتے ہیں. آیا ہم لوگ ٹیسلا کی بات کریں، آیا ہم لوگ تھامس ایڈیسن کی بات کریں، یا ہم لوگ ایلان مسک کی بات کریں، تو جناب ایک ایلان مسک ہمارے پاس اور بھی ہیں، اور وہ ایلان مسک جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں، اور ان کا نام ہے عثمان شیخ. اور یہ پاکستان میں بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. کوئی یو کے بیسڈ ہے، کوئی یو ایس اے بیسڈ ہے، کوئی ہانگ کانگ بیسڈ ہے، کوئی چائنا بیسڈ ہے. اور ان کی عمر بھی مجھ سے جو ہے وہ تھوڑی سی لگتا ہے کم ہی ہے، اور سر کے اوپر بال بھی جو ہیں وہ ماشاءاللہ پورے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے، کمپنیز بلڈ کرنے کے لیے نہ تو سر کے بال گنوانا ضروری ہے اور نہ ہی ایجڈ ہونا ضروری ہے. اگر کسی چیز کو جناب اپ گریڈ کرنا ہے تو اس 5 پاؤں کو اپ گریڈ کرنا ہے، تو آپ کے 5 پاؤں کو میں اپ گریڈ کرنے جا رہا ہوں. تو یہ پوڈ کاسٹ آپ نے پوری سننی ہے جناب. تو ویلکم ٹو دا شو عثمان صاحب. جی تھینک یو سو مچ عثمان چغتائی صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نام ہیں. ہاں بہت شکریہ جی. میں تو کہتا ہوں عثمان نام کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ہی عزم والے ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ جن لوگوں کو میں ملا ہوں، وہ جتنے عثمانوں کو، ایک میرا دوست یونیورسٹی میں ہوتا تھا وہ بھی، اس کا نام بھی عثمان تھا. تو ماشاءاللہ سب کے بڑے ویژن اور بڑے اخلاق ہوتے ہیں اور بڑے بہادر ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جو ہے وہ کام. بہت شکریہ عثمان صاحب. اللہ کرے جی ہمیں اللہ عثمان غنی کی طرح ہمیں غنی بھی کرے. اچھا عثمان صاحب، لوگ پاگل بولتے ہیں ایلان مسک کو بھی کہ یار اس نے گیم ڈیولپمنٹ سے سفر شروع کیا. گیم ڈیولپمنٹ سے سفر شروع کرتے ہوئے تو اس نے ایک پیمنٹ گیٹ وے کمپنی بنا لی، پے پال. وہ بیچی تو یہ بورنگ کرنا شروع کر دیا. اس نے بورنگ کرتے ساتھ اس کو خیال آیا تو اس نے جہاز اڑانا شروع کر دیا. جہاز اڑاتے اس کو خیال آیا تو اس نے راکٹ سے گاڑیاں لانچ کر دی. مطلب یہ تو اسی طرح سے ہے کہ وہ پنجابی میں بولتے ہیں نا کہ جو ہمارے یہاں پر کہ جو نائیاں دا بال ہے وہ مکینک نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسا بال تھا؟ اور مجھے لگتا ہے آپ بھی ایسے ہی بال ہو کہ آپ ماشاءاللہ آپ گیم ڈیولپمنٹ آپ کر رہے ہو. پاکستان کے اندر جو بیٹری کے اوپر چلنے والی گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلز ہیں، وہ آپ لوگ بنا رہے ہو، اپلیکیشن آپ بنا رہے ہو. یہ جو دماغ کے اندر آپ کے، یہ پہلے مجھے آپ یہ بتائیے، یہ جو اس کو میں کیڑا بول لوں یا کیا کچھ اور کہوں، یا اقبال کا شاہین میرے خیال سے، یہ اقبال کا شاہین کب سے پیدا ہوا اور کس چیز نے، وہ فرماتے ہیں نا اقبال کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا،
تو یہ مجھے نظر آتا ہے آپ کی ساری باتوں سے میں علامہ اقبال کے شعر سے ہی اگر کروں، ہم بہت مشہور شعر ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں، نہیں تیرا نشے من کثر سلطانی کے گنبد پر تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور یہ شہیں ہے، یہ ہم صرف نا آج تک نظموں میں کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، ہم نے کبھی اس کو اسٹڈی نہیں کیا۔ ایکچولی میں ہی سمجھتا ہوں کہ بہت سی صلاحیتیں خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آج اس عاجز کو اللہ نے جہاں بھی پہنچایا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں جن کو آپ نے پالش کرنا ہوتا ہے، جن کو آپ نے دریافت کرنا ہوتا ہے کہ یار میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں، وہ اس کی مرہون منت ہے، یہ میری صلاحیتیں نہیں ہیں، یہ مجھے رب نے دی، اور یہ اس کو اخذ کرنا، اس کو جاننا، اور یہ ہر بندے میں ہوتی ہیں، یہ میرے میں نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے ہر بندے میں خدا داد صلاحیتیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ جاننے کی آج تک کوشش نہیں کرتے۔ تو میں بچپن سے ہی یہ جو آگاہی کا سفر، یہ آگاہی کا سفر کیسے، کہاں سے شروع ہوا؟ مجھے ایک ایسی، جسے کہتے ہیں نا، ایک ایسی آواز اپنے اندر آتی تھی کہ یار تو جو ہے نا وہ کسی مقصد کے لیے آیا ہے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنے نا مجھے بہت شوق تھا رائٹنگ کا، تو میں ڈائری لکھتا ہوتا تھا، تو اس ڈائری میں ہر روز صبح اٹھ کے تو میں کوئی نہ کوٹ لکھتا تھا۔ تو ایک کوٹ مجھے آج بھی یاد ہے، میرا خیال ہے میں اس ٹائم پہ 5ویں جماعت میں تھا یا کس میں تھا، تو میں نے لکھا I want to be a ray of light واہ، to make the world bright۔ میری خاک کو جگنو بنا کر اڑا، واہ واہ واہ۔ تو یہ چیز جو چیز تھی نا، لیکن پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ اچھا یار، یہاں پر بہت سے بچے، مطلب پچھلے 30 دنوں کے اندر میں دیکھوں میری ویڈیوز کی ریچ 7 ملین ہے، 7 ملین تک لوگوں کا پیغام جاتا ہے، روز 1000 مجھے میسج آتا ہے کہ سر دسو کس طرح۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو پتہ نہیں تھا، یہ سفر انسان کتنی دفعہ، کتنا عرصہ اس ان نون کے اندر قید رہتا ہے، اور کیسے نکلے اس سے؟ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ ان نون کے اندر سال میں بھی نکل سکتے ہیں اور آپ پوری زندگی نہیں نکل سکتے، لیکن اس کی جستجو کرنا، اس کے اوپر لگے رہنا، اس کو دریافت کرنا، اپنی خودی کو جاننا، جیسے علامہ اقبال کہتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے آپ سٹیپ بتائیں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا مجھے ایک بچہ ہے۔ دیکھیں ابھی ہم لوگوں نے آج اس چیز کو ڈسکور کرنا ہے کہ ایک شخص جو ایک لوور مڈل کلاس سے، لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، جس کے پاس صرف ایک سپنا ہے، اور اس سپنے کو لے کے وہ ایک ملٹی بلین ڈالر تو نہیں ابھی ہوئی کمپنی ابھی، ٹھیک ہے جی، ملٹی بلین ڈالر کمپنی انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن ملٹی ملین ڈالر تو بن چکی ہیں کئی کمپنیز آپ کی۔ مجھے عثمان صاحب یہ بتائیے سٹیپ بائی سٹیپ، ایک بچہ اپنا سفر شروع کرتا ہے تو کیا ایسی چیز وہ اپنے اندر تبدیل کرے کہ آپ کے سفر پہ گامزن ہو سکے؟ اگر تو آپ سٹیپس پوچھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنا خوف جو ہے پہلا سٹیپ، کہ کوئی بھی چیز کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز حائل ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، خوف، کہ یار یہ کروں گا تو لوگ یہ کہیں گے، یہ کروں گا تو معاشرہ یہ کہے گا، یہ کروں گا تو گھر والے یہ کہیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے کہ ہمیں پریشر آئے گا، ہمیں فائنینشیل پریشر آ سکتا ہے، ہمیں مورل پریشر آ سکتا ہے، ہمیں ایک آلریڈی ایک فیملی کی ایک سٹرکچر ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں ہے کہ بھی پڑھایا لکھایا تو اب آپ جاب کریں، اب آپ جو ہے وہ ارننگ ہینڈ بنیں، تو آپ پھر اپنے سپنوں کو جو ہے وہ ایک طرف ڈال کے اور پھر اس طرف لگ جاتے ہیں اور اسی معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو میں شہین کی مثال کیوں دے رہا تھا کہ یہ ڈسکور کرنا کہ ہم شہین ہیں، اور اصل میں ہم سارے لوگ شہین ہیں، لیکن ہم قووں میں رہ رہے ہیں۔ جب آپ قووں میں رہتے ہیں نا تو شہین کو بھی کچھ عرصہ فیل ہونے لگتا ہے یار میں قوا ہی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کو بار بار سوچیں آتی ہیں، اس کو خیالات آتے ہیں کہ نہیں یار میں کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن میرے ہاتھ بندھے ہیں تو آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ زنجیر توڑنا ہے، خوف کو توڑنا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ ایک ہاتھی کا بچہ ہے، اگر آپ اس کو بچپن سے اس کے پیر میں زنجیر باندھ دینا اور جب وہ فل بڑا ہاتھی ہو جائے تو تب بھی وہ چھوٹی سی زنجیر سے نا اس کو ہوتا ہے کہ یہ میں توڑ نہیں سکتا۔ تو بہت سا ہے کہ ہم بچپن سے ٹرین ہوتے ہوتے اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کئی زنجیریں بندھ گئی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب ٹوٹ نہیں سکتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ، فکر، فہم، سمجھ دے چکے ہوتے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے اس کو توڑوانا، وہ ہم توڑواتے نہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے خوف کو کانکر کرنا، یار مجھے یہ کوئی مشکل، پہلا آ گیا جی خوف، ڈگری شاید کرنے کا خوف، لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف، سڑک کے اوپر میں آلو بیچوں گا تو گھر والے کیا کہیں گے خوف،
امریکہ جا کے بیچ لیں گے, ایسے ہی. میں گلی کی نالی صاف کروں گا تو اس کا خوف, اگر میں نائی بن جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا جی, پہلا تو خوف. دوسرا فیصلہ لینے کا عزم جو ہے, واہ, کہ یار خوف توڑا ہے, اب آگے فیصلے نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, کہ یار اگر فیصلہ لوں گا غلط ہو گیا تو سارے کہیں گے دیکھا ہم کہتے تھے کیوں کیا, فیصلہ لے لیا ہے اور اب اس کے اوپر ٹینشن ہے, تو ہم فیصلے نہیں لیتے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم غلط لیں گے تو اس سے لرننگ ہوگی, صحیح لیں گے تو اچھی بات ہے. فیصلہ لیا کسی بچے نے, جی میں نے ورچوئل اسسٹنٹ بننا ہے Amazon, بالکل بن گیا, اب نوکری نہیں مل رہی, پیرنٹس نے جو پیسے دیے وہ بھی چماٹے لگا رہے ہیں کہ یار تجھے کہا تھا کہ ڈگری کر لے, VA کر لیا تو نے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس کے بعد, پھر دوسرا فیصلہ کیا کرے وہ؟ جب آپ ڈر سے نکلتے ہیں, آپ فیصلہ لیتے ہیں, فیصلے کے بعد لازمی بات ہے وہ غلط ہو گیا, آپ سے اگر غلط فیصلہ ہوا ہے تو اس کی تصحیح کرنی ہے کہ غلطی کہاں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں فیڈ بیک جو ہے نا, کنٹینیوس امپروومنٹ, آپ دو کاموں سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. میں اس کو اس طرح اخذ کرتا ہوں کہ کمپیٹنس اور کیپیسٹی بلڈنگ. ٹھیک ہے, آپ کی کمپیٹنس بھی تو ہونی چاہیے نا. اب آپ نے جو میں سفر کہتا ہوتا ہوں 3 چیزوں سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے بلیف سے ہوتا ہے, یقین سے. ٹھیک ہے, خوف توڑا, فیصلہ لیا, یقین پہ لیا نا. اب یقین تو بنا لیا ہے, لیکن اب بندہ ساری عمر یقین پہ کھیلی جا رہا ہے. نہیں, یقین کے ساتھ دوسرا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل ہے, جدوجہد ہے. کہ یار یہ کام میں نے اس میں سٹیپ لے لیا, اب اس میں مشکلات آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, مجھے شاید جو ہے وہ 24 گھنٹے کام کرنا پڑے, مجھے شاید بھوکا سونا پڑے, مجھے شاید گرمی میں رات دن اس کی اسٹڈی کرنی پڑے, تاکہ اس سے کیا ہوگا, جب میں ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کمپیٹنٹ بنائے گا, یعنی کہ مجھے ٹیکنیک آ جائے گی. آہستہ آہستہ میں ٹیکنیک کو ڈسکور کروں گا. اچھا جی, جب ٹیکنیک آئے گی تو وہ مونیٹائز ہونا شروع ہو جائے گی. ٹیکنیک. اچھا جی, پہلا آپ نے ہمیں جو چیز آپ نے ہمیں بولا کہ سب سے پہلے خوف توڑ دو, کسی قسم کا خوف, رشتہ داروں کا خوف, سوسائٹی کا خوف, ڈگری کا خوف. میں بتاؤں گا ٹوٹتا کیسے ہے, بڑا آسان ہے. میں نے کیسے توڑا تھا, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں 5 وقت کی اذان, اور ہر بندے سے ہم سنتے ہیں کہ یار اللہ اکبر. ہمیں اللہ اکبر سننا تو آتا ہے, ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. مجھے جس دن یہ آشکار ہوا نا کہ یار اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے اللہ بڑا ہے. اللہ کس سے بڑا ہے؟ اللہ مجھ سے بڑا ہے, اللہ آپ سے بڑا, اللہ میرے والدین سے بڑا, اللہ کائنات سے بڑا, اللہ سوسائٹی سے بڑا, اللہ معاشرے سے بڑا, اللہ لوگوں کی باتوں سے بڑا, اللہ رسم و رواج سے بڑا. او بھائی اللہ بڑا ہے. اگر اللہ بڑا ہے تو بڑا مان, جو وہ چلا رہا ہے نا, اس نے تجھے بے فضول پیدا نہیں کیا. اس نے اگر تیرے دماغ میں, تیرے دل میں یہ صحیح نہیں ہے ڈالی ہے کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے تجارت میں, اگر اللہ نے ہی ہمیں ڈائریکشن دی کہ اس میں برکت ہے, تو اللہ بڑا ہے نا. اللہ نے کہا تو اس پہ یقین کر, توڑ خوف کے بت. جب توڑے تو اللہ آپ کو آگے کہتا ہے کر مشقت. اب ہم مشقت سے بھاگیں, خوف توڑ دیا, فیصلہ لے لیا, مشقت سے ڈریں, اس کا مطلب ہے مشقت اٹھانی پڑے گی. مشقت اٹھائے گی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹیکنیک ہاتھ میں نہ آئے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ قانون نہیں ہے, یہ اللہ کا بنایا قانون نہیں ہے. ٹیکنیک آنی ہے, اور جب ٹیکنیک آنی ہے تو پھر آپ نے کامیابی کے سفر طے کرنے ہیں. لیکن اس سب میں 6 مہینے بھی درکار ہو سکتے ہیں, 2 سال بھی, 10 سال بھی. لیکن یہ ٹائم کم کیسے ہو سکتا ہے, اس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی ایک شخص بھی اس طرف پہنچ چکا ہے تو یہ انف ایویڈنس ہے دیٹ یہ راستہ اس راستے کو جاتا ہے. مثال کے طور پر مجھے یاد ہے, میں دبئی میں تھا اٹلانٹس میں, تو وہاں پہ ایک لیپ آف فیتھ ایک سلائیڈ ہے. وہ ایسی سٹیپ سلائیڈ ہے کہ جب بندہ آگے دیکھتا ہے نا تو اس کو ایک دفعہ تو ہوتا ہے یار میں مر جاؤں گا. خوف یہی ہے نا, یار میں مر جاؤں گا, مرنے کا خوف ہے نا. تو میں نے دیکھا, میں نے صرف ایک تسلی کی, میں نے میرے سامنے جس بندے نے سلائیڈ لی, میں نے بس یہ تسلی کی کہ وہ نیچے اتر گیا ہے سلائیڈ. میں نے بسم اللہ پڑھی اور میں نے بھی آنکھیں بند کی اور کر دیا, میں بھی بچ گیا. تو میں نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی اس راستے پہ چلا اور وہ کامیاب ہوا ہے, دیٹس یور پروف. اس سے جاؤ, اس سے کوئی یار تو کیسے پہنچا یہاں, تو آپ کا ٹائم بچ جائے گا. اس کو میں کہتا ہوں مینٹور, ٹرینر, گائیڈ, وہ آپ کا ٹائم بچا دے گا. تو یہ ہے سفر کہ جس طرح پرانے وقتوں میں ہم استاد کہتے تھے, مرشد کہتے تھے, یا ان کا کوئی بھی نام رکھ دیں, حکمت والا کہہ دیں. یہ کیا ہوتا ہے, یہ لوگ آپ کا جو سفر ہے نا سیلف ڈسکوری کا, اس کا ٹائم سیو کرتے ہیں.